تو یاسین فاروق کہتے ہیں کہ یار دعا کریں بی بی اللہ کرے خیر خیریت سے یہاں سے چلی جائیں تو ہماری بڑی کامیابی ہے، بڑے شدید تھریٹ ہے. تو بی بی ریئیکشنی طور پہ جو ہیں وہ رسپانس کر رہی تھیں، اور ریئیکشن میں آ کے وہ یہ کہتی تھیں کہ میں نے وہاں کرنا ہی کرنا ہے جلسہ. جب ایک مسلح بندہ بی بی کے اوپر گولی چلاتا ہے، جب ایک سوسائڈل بی بی کے سامنے پھٹتا ہے، تو سیکیورٹی کا بریچ تو ہو گیا نا. جی بالکل بالکل. آپ کی سیکیورٹی تو ساری دھری کی دھری رہ گئی. میں نے جب وہاں پہنچا تو میں دیکھا کہ میاں صاحب وہاں سے اوپر سے آ رہے ہیں، اور میاں صاحب جو ہیں ان کی آنکھیں نم ہیں اور ان سے آنسو ٹپکتے ہیں. بی بی کو جو پہلا کفن ہے یہاں پہ وہ عیدی کا ڈلا، کیونکہ سارا بازار ساری مارکیٹس بند ہو گئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا. ناظرین، دسمبر کا مہینہ ہے اور دسمبر کے دن چھوٹے، راتیں بڑی ہوتی ہیں، اور یہ راتیں اپنے اندر ایک اداسی اور ایک المناکی کا پہلو لیے ہوتی ہیں. پاکستان کی کچھ تلخ یادیں اس مہینے کے ساتھ جڑی ہیں. سانحۂ مشرقی پاکستان ہو یا پاکستان کی پہلی اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا معاملہ بھی 27 دسمبر 2007 کو پیش آیا. ایک بڑا المناک سانحہ تھا. اس سانحے سے جڑی کچھ یادوں کو تازہ کرنے کے لیے اور اس سانحے کی کچھ جزیات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں جناب آصف بشیر چودھری صاحب. جیو نیوز کے سینئر رپورٹر ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، اور اس روز محترمہ کی شہادت کے دن یہ اس جلسے کے پنڈال میں بھی موجود تھے، اور جب وہاں پر حادثہ رونما ہوا تو اس جگہ پر بھی موجود تھے. ان سے ہم جانیں گے اس واقعے کی کچھ جزیات کے بارے میں، کچھ بی بی کی یادوں کے بارے میں بات کریں گے. چوہدری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ہم بڑے مشکور ہیں آپ کے. سر، کیسا دن تھا وہ 27 دسمبر کا جو دن تھا، اس کو اگر آپ ڈسکرائب کریں کہ کیسا دن تھا؟ بہت شکریہ فیصل صاحب. آپ جیسے جو لرنڈ صحافی ہیں ان کے شو پہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر ان سے کبھی مجھے موقع ملے انٹریکٹ کرنے کا، چاہے آن کیم ہو یا ادروائز. تو تھینک یو ویری مچ. اور جو آپ نے سوال کیا، جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بڑی افسردگی آتی ہے دسمبر کے مہینے کے ساتھ ہی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بی بی شہید کا المناک سانحہ جو ان کی شہادت کا وہ بھی اسی مہینے ہوا. جی. تو وہ دن کیسا، تو بڑا ہی عجیب دن تھا. مطلب مجھے یاد ہے کہ بی بی کو اس سے پہلے لیاقت باغ میں جلسے سے منع کر دیا گیا تھا، اور یہاں پہ F8 میں ان کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا تھا، انہیں نہیں جانے دیا گیا تھا پنڈی. تو اس کے بعد شاید بی بی جو ہیں انہوں نے ضد کی تھی کہ میں نے لیاقت باغ میں جلسہ کرنا ہی کرنا ہے. حالانکہ انہیں انٹیلیجنس رپورٹس کی روشنی میں منع کیا گیا تھا کہ یہاں پہ جلسہ کرنا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. اور سانحہ کارساز میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نئی زندگی دی تھی، اور ایک بڑے حادثے سے وہ بچی تھیں. خودکش اٹیک ہوا تھا وہاں پہ بھی. تو اس دن بھی جلسہ جب کور کرنا تھا تو مجھے میرے جو باس تھے محسن رضا صاحب، انہوں نے مجھے پہلے جلسے سے پہلے اسائن کیا کہ آپ جا کے جلسہ گاہ کا وزٹ کریں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ کیمرے لگنے ہیں، اور کل کے کوریج کی ذمہ داری ساری آپ کی ہے. تو یہی وجہ تھی کہ جلسے والے دن میں سب سے پہلے وہاں پہ پہنچا. اور اس وقت صرف ناہید خان جو تھیں، جو دست راست تھیں محترمہ کی قریبی دیرینہ دوست تھیں، وہ وہاں پہ موجود تھیں. اور ہمارا ایک کیمرہ جو تھا وہ میں اسٹیج کی دائیں جانب پہ پلیس کروانے میں کامیاب ہوا، اور اس کے بعد جتنے کیمراز آئے وہ سارے سامنے لگے تھے. اور یہ وہی کیمرہ تھا ہمارا جس نے وہ فوٹیج بنائی تھی جس میں بی بی اسٹیج سے اتر کے اپنی گاڑی میں بیٹھی ہیں، کیونکہ وہی کیمرہ یہ چیز دکھا سکتا تھا جو سائڈ پہ پلیس کیا گیا تھا. باقی سارا میڈیا سامنے تھا. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ سارے ہی لوگ اپنی اپنی جگہ پہ ڈرے ہوئے تھے کہ آج کچھ ہو سکتا ہے. اس کی میں آپ کو مثال اس طرح دیتا ہوں کہ جب بی بی پہ 18 اکتوبر کو کارساز میں اٹیک ہوا، اس کی بھی اطلاع آئی ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا میں بھی آ چکی تھی. اعزاز سید نے وہ خبر کی تھی کہ بیت اللہ محسود نے کہا تھا کہ میرے خودکش جو ہیں وہ ویلکم کریں گے بی بی کو. تو اس دن اس کے بعد پھر سانحہ کارساز جب ہوا، اس میں ہمارے کیمرہ مین عارف شہید ہو گئے تھے. پہلے بلاسٹ کے بعد وہ دوڑا کہ میں فوٹیج بناؤں،
اور جب وہ عین اس پلیس پہ گیا تو وہاں پہ دوسرا بلاسٹ ہو گیا تھا اور وہ اس میں شہید ہو گئے تھے. تو میں نے اس دن اپنی ساری ٹیم کو, سارے ہم جتنے لوگ کوریج پہ تھے, میں نے سب کو سختی سے منع کیا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے یا کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے دھماکے والی سائڈ پہ رش نہیں کرنا, کیونکہ خدا نخواستہ دوسرا دھماکہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ لوگوں نے اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے اس کو یقینی بنانا ہے. میں نے ڈی ایس این جی بھی کچھ دور پلیس کروائی, لمبی تاریں کھینچ کے ہم نے لگائیں کہ جلسہ گاہ سے افرادی قوت زیادہ سے زیادہ دور رکھی جائے, کیونکہ بی بی دہشت گردوں کا ٹارگٹ تھیں, اعلانیہ انڈر تھریٹ تھیں وہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں جلسہ گاہ کے اندر یہ اپنی چیزیں پلیس کروا رہا تھا تو پنڈی کے ایک ہمارے جو وہاں کے لوکل مطلب وہاں پہ ڈپیوٹ تھے ایک نیشنل انٹیلیجنس ادارے کی جانب سے, انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے مجھے کال کی کہ چوئی صاحب آپ, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ نیچے جلسہ گاہ میں ہیں, تو میں 7 والی بلڈنگ کی چھت پہ ہوں, تو آپ آئیں آپ کو چائے پلاتے ہیں. تو میں ان کے پاس جب گیا تو ان سے بات چیت جب ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بی بی کو بڑی شدید تھریٹس ہیں اور دعا کریں کہ بی بی یہاں سے خیریت سے چلی جائیں. اس کے بعد میں جب نیچے ہی تھا اور جلسہ گاہ میں لوگ 11 بجے کا وقت تھا اور لوگ ابھی نہیں آئے تھے, 12 ساڑھے 12 ہونے کو آئے تھے. تو ایس ایس پی آپریشن یاسین فاروق بالکل یہ آتے ہیں جلسہ گاہ کو وزٹ کرتے ہیں, سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آتے ہیں, ڈپلائمنٹ چیک کرنے آتے ہیں. تو ہماری ان سے بات ہوتی ہے تو یاسین فاروق کہتے ہیں کہ یار دعا کریں بی بی اللہ کرے خیر خیریت سے یہاں سے چلی جائیں. تو ہماری بڑی کامیابی ہے, بڑے شدید تھریٹ ہے. جی جی. تو سب کو پتا تھا کہ تھریٹ ہے, لیکن اس تھریٹ کو روک کوئی نہیں سکا. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو تھیں انہوں نے 2007 میں جب کارساز میں اکتوبر میں جب ان پہ اٹیک ہوا تب بھی میرے خیال سے انہیں منع کیا گیا تھا کہ آپ نہ آئیں وہاں پہ, اور وہ آئیں, وہاں پہ دھماکہ ہوا, پھر یہاں بھی انہیں آنے سے منع کیا گیا لیکن وہ اس کے باوجود آئیں. ان کی کیا موٹیویشن تھی, کس طرح سے وہ ایک ججمنٹ کر رہی تھیں اور خطرات سے کھیلتی جا رہی تھیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بی بی ایک انتہائی نڈر لیڈی تھی, ورنہ نہ صرف تھریٹ بلکہ ایک اٹیمپٹ جس میں 2 خودکش حملوں نے خود کو اڑایا. جی جی. اس کے باوجود بی بی کا جلسوں پہ اصرار, اور خاص طور پہ وہاں پہ ان جگہوں پہ جہاں پہ لیاقت باغ تو ہمارے پہلے وزیر اعظم کی جائے شہادت بھی ہے, بالکل اور اس کا نام ہی لیاقت علی خان جو تھے ان کے نام پہ تھا. بالکل بالکل. لیکن بی بی یہ سمجھتی تھیں کہ شاید کچھ ہلکے انہیں ڈرانا چاہتے ہیں ان اٹیکس کے تھرو, تاکہ وہ اپنی کمپین کھل کے نہ کر سکیں اور وہ مینڈیٹ نہ لا سکیں جس سے بہت ساری طاقتیں پاکستان میں خوفزدہ تھیں. بالکل. تو بی بی ریئیکشنی طور پہ جو ہیں وہ رسپانس کر رہی تھیں, اور ریئیکشن میں آ کے وہ یہ کہتی تھیں کہ میں نے وہاں کرنا ہی کرنا ہے جلسہ. تو بی بی ایک کیونکہ بڑی مضبوط اعصاب کی خاتون تھیں, جی جی, اور وہ یہ سمجھتی تھیں کہ ٹھیک ہے انہیں تھریٹ ہوگی لیکن شاید وہ اس تھریٹ کی سینسیٹیوٹی سے اس حد تک آگاہ نہیں تھی میرے نزدیک کہ وہ گاڑی سے باہر بھی وہ جو ہیں وہ ایکسپوز ہوتی ہیں, وہ ہاتھ ویو کرتی ہیں, نعروں کا جواب دیتی ہیں. اگر وہ اس لیول پہ سینسیٹائز ہوتی تو شاید وہ گاڑی سے باہر نہ نکلتی, یا کم از کم اپنے آپ کو, بے شک وہ جلسہ کرتی لیکن وہ اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے اس قدر سینسیٹائز نہیں تھی جتنا ان کو ہونا چاہیے تھا. اچھا, اس جلسے کے بارے میں, اچھا یہ بھی ایک اتفاق کی بات ہے کہ میں بھی اس روز اس جلسے میں موجود تھا, اور تھوڑا ٹائم پہلے میں نکلا تھا وہاں سے جلسے سے, جس کے بعد دھماکہ ہوا تھا, اور پھر میں واپس آیا تو جو مناظر دیکھے وہ بڑے ہی ناقابل بیان قسم کے مناظر تھے. لیکن جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جی ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں اور ہماری جو پولیس تھی, ڈپلائمنٹ تھی, بڑا انہوں نے ایک طرح سے اس کو کور کرنے کی کوشش کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ خدشات بھی ظاہر کرتے تھے کہ بی بی کو بہت زیادہ تھریٹس ہیں. کیسے پینیٹریٹ کیا ان ٹیررسٹ نے, کس طرح سے انہوں نے اس سارے سیکیورٹی کارڈن کے اندر جگہ بنائی, اور کس طرح سے انہوں نے بی بی کو ٹارگٹ کیا؟ فیصل صاحب, اس بات کا جو جواب ہے وہ بہت تلخ ہے. دیکھیں, دہشت گردوں نے جو 2 اٹیمپٹس کی بی بی پہ, وہ دونوں میں بی بی کے بہت قریب تک آئے. پہلے 18 اکتوبر کو کارساز کے اندر بھی بی بی کے ٹرک کے بالکل باہر انہوں نے
جو ہیں 2 اٹیک کیے خود کو پھاڑا 2 خودکش حملہ آوروں نے، اور پھر لیاقت باغ میں بھی جو ہے ان کے اوپر نہ صرف مسلح بندہ بھی ان کی گاڑی کے پاس آتا ہے بلکہ خودکش بھی آتا ہے۔ جی جی دیکھیں یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی ان کو چھرا لگا تھا خود اس کا سوسائڈل کا یا گولی لگی تھی، یہ تو صرف ایک کاز آف ڈیتھ ڈٹرمن کرنے کی بات ہے۔ جب ایک مسلح بندہ بی بی کے اوپر گولی چلاتا ہے، جب ایک سوسائڈل بی بی کے سامنے پھٹتا ہے، تو سیکیورٹی کا بریچ تو ہو گیا نا۔ جی بالکل بالکل آپ کی سیکیورٹی تو ساری دھری کی دھری رہ گئی، بالکل بالکل آپ تو بی بی کو سیکیور نہیں کر سکے نا۔ بالکل تو اب یہ تو ضمنی بات ہے کہ پہلے گولی لگی تھی یا چھرا لگا تھا اور کہاں لگا تھا، بی بی کی تو ڈیتھ ہو گئی۔ بالکل لیکن کارساز میں بھی اگر ان کا ٹرک بم پروف نہ ہوتا تو وہ اس میں بھی ڈیمیج ہو سکتی تھی۔ پھر آپ کو یاد ہے کہ وہ بچہ جو ایک دیا گیا تھا کہ اس کو اٹھائیں، اور بی بی نے کو کسی نے منع کر دیا تھا، جس کا کہا جاتا ہے کہ اس کے ہوا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی بی کو ہم نے کوئی سیکیورٹی نہیں دی جس لیول کی سیکیورٹی بی بی ڈیزرو کرتی تھیں۔ جی جی بی بی آخری وقت تک وزارت داخلہ سے جیمرز مانگتی رہیں جو ان کو نہیں دیے گئے تھے۔ میں خود وہ خبریں کرتا رہا ہوں۔ بی بی کی اپنی سیکیورٹی پتہ نہیں کس سٹیٹ آف مائنڈ میں تھی، انہیں شاید لگ رہا تھا کہ بس اب ہم حکومت میں آ رہے ہیں اور ہم کو پتہ نہیں منسٹر بننے جا رہے ہیں کیا۔ یہ آپ کے بابر امان صاحب اس وقت ہوتے تھے، یہ رحمان ملک صاحب تھے، یہ وہی لوگ تھے، اور انہوں نے کوئی بی بی کی سیکیورٹی کے لیے نہ انہیں اس لیول پہ سینسٹائز کیا اور نہ ہی انہیں بچانے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک ہم ان طاقتوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکے جنہوں نے یہ کام کیے۔ آج تک ہم ان لوگوں کو کٹہرے کے اندر نہیں لا سکے جو کم از کم سیکیورٹی بریچ کے ہم کسی کو، اگر ہم کسی قاتل کو نہیں پکڑ سکے تو کم از کم ان لوگوں کو تو ہم ضرور انہیں اکاؤنٹیبل کرتے جو اپنے فرائض جو پوری طرح سے ادا نہیں کر سکتے۔ اچھا چوہی صاحب، ایک بڑی اور بھی ایک چیز جو اس دن کی مجھے یاد ہے کہ ایک طرف جب یہ سانحہ ہوا، دھماکہ ہوا، فائرنگ ہوئی، لیکن ایک بڑی ڈس بلیو تھا لوگوں کے اندر کہ بی بی بچ گئی ہیں، بی بی کو کچھ نہیں ہوا، لوگ اس خبر پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ بالکل، بی بی کی پرسنالٹی بھی ایسی تھی کہ یہ بہت بڑا سانحہ تھا اور بڑی شاکنگ نیوز تھی اور اس پہ یقین کرنے کا جی نہیں چاہتا تھا۔ اور دوسرا، فیصل آپ تو وہاں پہ رہے ہیں جلسے میں، میں جب آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے وہ دھواں اٹھتا نظر آتا ہے اس دھماکے کا، جو خودکش نے جب اپنے آپ کو بلاسٹ کیا تھا، تو وہ جو دھواں اٹھا تھا وہ مجھے آج بھی نظر آتا ہے جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں۔ جی بالکل۔ تو جب یہ بلاسٹ ہوتا ہے تو اس سے کچھ دیر پہلے جلسہ جب ختم ہوا تو میرے پاس اللہ جنت میں جگہ دے ہمارے سینئر جرنلسٹ تھے اصغر شاد صاحب، نوائے وقت کے بیورو چیف، وہ میرے پاس آ جاتے ہیں اور ہماری ڈی ایس این جی کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اصغر شاد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ چوہی صاحب یہ بتائیں کہ کتنے لوگ تھے جلسے میں۔ تو میرے سے وہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور پھر مجھے بتا رہے تھے کہ کس نے کیا اسٹیمیٹ دیا۔ تو وہ میرے سے بات چیت کر رہے تھے اور اسی دوران دھماکہ ہو گیا۔ اور نیکسٹ ڈے انہوں نے جو ہے نوائے وقت میں کلر پیج پہ یہ بات بھی لکھی کہ اگر میں وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے نہ رکتا آصف بشیر چودھری کے پاس، تو دوسری طرف میرا بیٹا مجھے لینے آیا ہوا تھا اور میں ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ ہوتا جہاں پہ یہ بلاسٹ ہوا ہے۔ تو دیکھیں، میرے کیمرہ مین جب یہ بلاسٹ ہوتا ہے، میرا کیمرہ مین دوڑتا ہے اپنی پیشہ ورانہ اس کی جو ایک ہوتی ہے کہ میں جا کے دیکھوں، تو میں اس کے پیچھے چلاتا ہوا، اس وقت مجھے یاد ہے کہ سائرن بج رہے ہیں اور افراتفری ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، تو میں اس کے پیچھے دوڑتا ہوں، اس کو دبوچ کے اس کو گرا لیتا ہوں اور اسے منع کرتا ہوں کہ آگے نہیں جانا۔ ہمارا ایک بندہ پہلے اس طرح شہید ہو چکا ہے، ہمارے ایک جرنلسٹ عارف جو تھے وہ شہید ہو چکے تھے اسی طرح دوسرے بلاسٹ میں۔ پھر چند منٹ کے بعد ظاہر ہے کہ ہم بھی ایز جرنلسٹ، تو ہم سائڈ والی جو وال ہے اس طرف سے 2-3 جرنلسٹ ہم جاتے ہیں، میں ہوں، میرا کیمرہ مین ہے، ایک ڈی ایس این جی آپریٹر بھی ساتھ تھے، تو ہم ہوٹل اکبر انٹرنیشنل کے سامنے والی سائڈ سے جب جا کے جھانکتے ہیں تو لیاقت روڈ کے جو سیاہ ہو چکی تھی بالکل، اور اس کے اوپر جلے ہوئے لاشیں تھے، جلے ہوئے کٹے ہوئے، اور جو لوگ اس میں جان ہار چکے تھے ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور زخمی پڑے ہوئے تھے اور ان کے جسم سیاہ ہو چکے تھے، اور ایک سمیل تھی، ایک بو تھی، انسانی گوشت کے جلنے کی بو تھی بڑی شدید۔
تو جب یہ تھوڑا سا حالات اس طرح کے لگتے ہیں کہ نہیں کوئی دوسرا اٹیک نہیں ہوا، تو میں جا کے اس کے اندر سے گزر کے جا کے دیکھتا ہوں تو بی بی کی گاڑی کے ایگزیکٹلی پیچھے جو گاڑی تھی، سردار خالد کشمیر سے تعلق تھا اور سیکیورٹی پہ مامور تھے بی بی کی، وہ میری ان سے بات ہوتی ہے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں بی بی کی گاڑی نکل گئی اور بی بی سیف ہے، کیونکہ بی بی کو جب یہ خودکش حملہ آور کا چرا لگتا ہے یا وہ گولی لگتی ہے تو بی بی گاڑی کے اندر گری ہیں تو لوگوں کو نہیں پتا چلا. ایون آپ نے ناہید خان کو سنا ہوگا کہ ہمیں بلڈ دیکھ کے پتا چلا کہ بی بی زخمی ہے. بالکل بالکل. تو اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی شاک تھے کہ بی بی زخمی. تو باہر والے لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ بی بی کو لے کے ان کی گاڑی نکل چکی ہے اور وہ گاڑی کیونکہ بم پروف تھی, لیکن گاڑی کے ٹائر ہٹ ہو چکے تھے اور جو کمیٹی چوک کے پاس جا کے پھر اس گاڑی کو چینج کیا گیا تھا. تو میں نے جب خالد صاحب سے پوچھا تو میں نے انہیں کوٹ کر کے یہ بیپر میں بھی کہا کہ سردار خالد ہیں اور وہ ایک کنفرم کر رہے ہیں کہ بی بی خیریت سے چلی گئی, لیکن کچھ دیر کے بعد خبریں آنا شروع ہوئی کہ بی بی آر جی ایچ پہنچ گئی ہیں. پھر مجھے مظہر عباس صاحب کی کال آتی ہے, ہمارے ڈائریکٹر نیوز سے, مجھے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا بی بی تو خیریت سے چلی گئی. انہوں نے کہا نہیں بی بی زخمی ہے, اس کی اطلاعات آ رہی ہیں, آپ وہاں پہنچیں. تو پھر میں وہاں سے جاتا ہوں آر جی ایچ, تو میں جاتا ہوں تو میاں صاحب وہاں پہنچ چکے ہیں. تو اس سے پہلے ہمیں اطلاعات ملی تھی کہ میاں نواز شریف کے قافلے کے اوپر بھی جو ہے ہائی وے کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے اور اس میں کچھ بندے 4-5 لوگ مر بھی گئے تھے. کوئی ایک لوکل یہاں کی پولیٹیکل ایک طاقت جو تھی اس نے فائر کیا تھا, دونوں طرف سے پھر فائر ہوا, اس میں کیجویلٹیز بھی ہوئی تھیں. خیر میاں صاحب, میں نے جب وہاں پہنچا تو میں دیکھا کہ میاں صاحب وہاں سے اوپر سے آ رہے ہیں اور میاں صاحب جو ہیں ان کی آنکھیں نم ہیں اور ان سے آنسو ٹپکتے ہیں. تو جب میں نے میاں صاحب کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ بہت کوئی سٹرینج بات ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ آپ دیدہ ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے جی. تو اور اس کے بعد پھر صورتحال ایک دم تیزی سے جب یہ خبریں آنا شروع ہوئی کہ بی بی ہٹ ہو گئی ہیں, پورا شہر بند ہو گیا اور افراتفری کا عالم تھا. مری روڈ بند ہو گئی. میں جب مری روڈ آ رہا تھا تو تب بھی راستے میں 1-2 جگہ پہ ہجوم نے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی اور جو خبریں آ رہی تھی لوگ آ رہے تھے. آر جی ایچ کے اندر ایک جو ہے ایک عجیب و غریب جی اور وہ پروٹیسٹ بھی شروع ہو چکے ہوئے تھے. تو ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ کیفیت تھی. تو اس وقت بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ جب بی بی یہاں پہ آئی ہیں آر جی ایچ, تو میں نے بعد میں انٹرویو کیا تھا. ایک وہاں پہ جو نرس تھیں ڈیوٹی پہ, نازیہ نظر نام تھا ان کا, انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ جب بی بی ہاسپٹل آئی ہیں تو میں ان کو جب کنولا پاس کر رہی تھی تو بی بی کی انگلیوں کے اندر جو ہے وہ موومنٹ تھی. تو بی بی کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی ہاسپٹل جانے تک, ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ شاید وہاں پہنچنے کے بعد کسی وقت ہوئی ہے. ڈاکٹرز نے بڑی کوشش کی ان کو بچانے کی, لیکن اور آپ کو پتہ ہے نا فیصل کہ اس میں کچھ سملیرٹیز بھی ہیں نا لیاقت علی خان اور بی بی کے مرڈر میں. یعنی دونوں کو منع کیا گیا تھا لیکن وہ دونوں کا اصرار تھا. پھر دونوں کو مارنے والے بندے موقع پہ خود ہی سوسائڈل اس میں بھی چلا گیا اور اس میں گولی مارنے والا بھی چلا, اس کو مار دیا گیا تھا. پھر یہ ڈاکٹرز جو ہیں, ڈاکٹر مصدق جو تھے, انہوں نے بی بی کو بچانے کی کوشش کی, ان کا آپریشن کیا لیکن وہ کامیاب نہیں. اور انہی کے والد صاحب جو تھے, ڈاکٹر تصدق نام تھا شاید, انہوں نے کوشش کی تھی لیاقت علی خان صاحب کو بچانے کی. وہ جو ہیں وہ آرمی کے ڈاکٹر تھے. تو دونوں کی ایف آئی آر جو ہے وہ سٹی تھانے میں ہوئی اور دونوں کے اوپر انٹرنیشنل اداروں نے بھی انویسٹیگیشنز کی, لیکن ان کے ایکچوئل جو قاتل تھے وہ سامنے نہیں آ سکے. تو خیر یہ تو ایک بڑی عجیب و غریب داستان تھی. پھر ایک اور المیہ تھا, بی بی کتنے نازوں میں پلنے والی بی بی کا. میں نے ایک انٹرویو سنا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں سو جاتی تھی گاڑی میں اور جب اٹھتی تھی تو ڈرائیور سے پوچھتی تو کہتا تھا یہ آپ کے بابا کی زمین ہے ابھی تک. تو لیکن صورتحال ایسی ہو گئی کہ اس وقت جب بی بی کو جو پہلا کفن ہے یہاں پہ وہ عیدی کا ڈلا, کیونکہ سارا بازار ساری مارکیٹس بند ہو گئیں. تو بی بی کی جب ڈیتھ ہوئی یہاں پہ وہ سارا سلسلہ, اس کے بعد پھر وہ یہاں سے ایک کفن جو ان کو ڈالا گیا وہ عبدالستار عیدی کا کفن وہ جو تھا وہ ڈالا گیا اور پھر ان کی باڈی کو وہاں بھیجا گیا. اور پھر وہاں پہ جب ان کی تدفین ہوئی تو پھر ان کو وہ دوسرا کفن انہوں نے اپنا جو تھا وہ ڈالا. تو ایک اس دن کے ساتھ ہماری بڑی جو ہیں وہ بڑی, میں خود اب دیدہ تھا. مطلب ہمارا کام نہیں ہوتا جرنلسٹ کا کہ کسی پارٹی کے لیے سمتھی یا کسی کے لیے نفرت کے جذبات رکھنا, لیکن وہ کچھ ایسی مومنٹس تھیں جب
یہ کنفرم ہوا کہ بی بی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں خود اب دیدہ ہو گیا کہ بی بی موت ڈیزرو نہیں کرتی تھی. بالکل بی بی سے کسی کا سیاسی اختلاف ہو سکتا تھا, بی بی سے کسی کی کوئی ذاتی کوئی رنجش ہو سکتی تھی, لیکن پھر بھی بی بی اتنی بری نہیں تھی کہ بی بی کو کوئی قتل کر دیتا. اور اس پہ میں تقریباً اس وقت جنگ دفتر کے سامنے کھڑا تھا جب نا وہ ہوا بلاسٹ ہوا, تو میں پھر رش کیا ٹورڈ سائٹ لیاقت باغ کی طرف. اچھا, لوگ جو تھے کافی سارے لوگ جو انہارمڈ تھے, مطلب انہیں کچھ نہیں ہوا تھا, کوئی انجری نہیں ہوئی تھی, لیکن وہ اپنے حواس کھو چکے تھے اور ایز بے حواس قسم کی وہ باتیں کر رہے تھے. تو میں اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی فرینٹک قسم کا, ایک فرینزیڈ قسم کا انوائرمنٹ جو ہے وہ پورے شہر میں بلکہ پورے ملک کو پاکستان کے اندر اس نے اپنی گرپ میں لے لیا. تو لیکن جو انیشل ایک ریئیکشن تھا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ لوگ اس خبر پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ بے نظیر جو صاحبہ جو ہیں وہ اس طرح سے شہید کر دی گئی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. راولپنڈی میں یا اوور آل پنجاب میں آپ اگر کہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ کوئی اگر پارٹی کے ووٹ بینک کے حساب سے آپ دیکھیں تو کچھ علاقوں میں ریئیکشن نہیں آیا. بالکل پورے پنجاب میں ریئیکشن آیا, پورے پاکستان میں ریئیکشن آیا. لوگوں نے مائنڈ کیا کہ یار ہماری لیڈر کو اس طرح آپ نے روڈ کے اوپر مار دیا. بالکل لوگوں نے اس بات کو مائنڈ کیا, اور 3 دن تک بلیو می کہ میں آئی جے پی روڈ سے اگر گزرتا تھا پتھراؤ ہو رہا ہوتا تھا. بالکل کوئی ایسے یہاں پہ کوئی پاکٹس نہیں تھے کہ جس میں آپ کہیں کہ پیپلز پارٹی کے ورکرز بہت زیادہ تعداد میں یا وہ روز وہی آ جاتے ہیں. عام پاکستانی ایک آؤٹ برسٹ تھا, عام پاکستانی کا ایک غصہ تھا کہ آپ یار ہماری لیڈر اس طرح روڈ کے اوپر ماری گئی ہے. جی بالکل. تو پورے پاکستان نے مائنڈ کیا. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا جس میں یعنی کہ ہم سب لوگ فیل ہو گئے اور سیکیورٹی بھی ہماری بریچ ہو گئی. جو صاحب یہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے اقوام متحدہ نے بھی تحقیقات کی, ہمارے لوکل اداروں نے بھی کی, لیکن وہ کسی نتیجے پہ بات نہیں پہنچ سکی. اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. دیکھیں سر, بڑی تلخ بات ہے اگین کہ جب بہت ساری ہماری ایسی شخصیات ہیں جن کے قاتلوں کے اوپر آج بھی جو ہے وہ شکوک کے پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ہم حتمی نتیجوں تک نہیں پہنچ سکے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر کسی نے بی بی کے قاتلوں کے بارے میں جاننا ہے جی جی تو وہ جو ہے وہ ہیرالڈو منوز جو آئے تھے اقوام متحدہ سے تحقیقات کرنے, ان کی بک پڑھ لے کوئی. ٹھیک ہے جی, ان کی بک پڑھ لیں آپ کو. میرا خیال ہے کہ انہوں نے رپورٹ سے بھی واضح باتیں جو ہیں وہ اس اپنی کتاب کے اندر لکھی ہیں. ان کی جو بک ہے بے نظیر بھٹوز پالیٹکس اینڈ ان کی بک ہے بے نظیر بھٹوز اسیسینیشن اینڈ پالیٹکس آف پاکستان. جی جی. اس میں انہوں نے میرا خیال ہے کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی یہ بتانے میں کہ قاتل کون ہے. صحیح. انہوں نے بڑی زبردست بات لکھی. انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کے قتل کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک اسپینش ایک بادشاہ جو تھا وہ قتل ہو گیا, تو جب گاؤں کے لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کہ اس کو کس نے مارا تو وہ کہتے تھے کہ اس کو گاؤں کے لوگوں نے مار دیا. انہوں نے کہا کہ بی بی کو جو ہے ان کی خلاصہ جو ہے ان کی بات کا جو انہوں نے بڑا کھول کے لکھا ہے, کیونکہ رپورٹ تو اپنے ان کا جو مینڈیٹ تھا اور اس کے دائروں کے اندر تھی, لیکن اپنی بک میں انہوں نے کھل کے لکھا ہے کہ بی بی کو تھریٹ جو ہے وہ القاعدہ نے کیا تھا. جی جی. انہیں مارنے کے لیے طالبان آئے تھے اور ان کو فیسیلیٹیٹ آپ کی لوکل اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا. یہ خلاصہ ہے ان کی بات کا. جی جی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا مرڈر ہے کہ جس مرڈر کو چھپانے کے لیے کئی مرڈر کیے گئے ہیں. بالکل. وہ کہتے ہیں کہ میں جب اس وقت آرمی چیف کو ملنے گیا, اشفاق پرویز کیانی کو اس مرڈر کے اوپر انٹرویو کرنے کے لیے گیا, ان سے معلومات لینے کے لیے گیا, تو میں ان سے مصافحہ کر کے جب بیٹھا تو پہلے 30 سیکنڈ میں مجھے پتہ چل گیا کہ اشفاق پرویز کیانی میرا وقت ضائع کر رہے ہیں اور میں ان کا وقت ضائع کر, یہ میرے سے کوئی تعاون نہیں کریں گے, یہ مجھے کوئی بات نہیں بتانا چاہتے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے جی. انہوں نے اپنی کتاب میں بہت کھول کے باتیں لکھی ہیں. یہ میرا خیال ہے اب ہمیں بتانی چاہیے اپنی فیوچر جنریشنز کو جی جی کہ پاکستان کی ایکچوئل سیاسی تاریخ کیا ہے. بالکل.
انہوں نے کہا ہے کہ بی بی کے قتل کو چھپانے کے لیے کتنے آپ نے قتل اور کیے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے واضح اشارے کیے ہیں کہ بی بی لیکن کو جو کس سب نے. پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت بنی اور وہ بھی کچھ نہیں کر پائی قاتلوں کے حوالے سے، ان کو سزا دلوانے کے حوالے سے، وہ جو 6-7 لوگ پکڑے گئے تھے وہ بھی الٹیمیٹلی وہ بھی ریلیز ہو گئے. جی میرا خیال ہے یہ سب سے ریلیونٹ سوال جو ہے نا یہ آصف علی زرداری صاحب سے بنتا ہے، جن کی بی بی کے اسیسینیشن کے بعد حکومت بھی بنی، جی جی وہ خود صدر پاکستان بھی بنے، اور انہوں نے مسند صدارت پہ بیٹھے ہوئے یہ کہا کہ مجھے بی بی کے قاتلوں کا پتہ ہے. تو بی بی کے قاتلوں کو اگر وہ سزا نہیں دلوا سکے تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس میں کیا امر مانے تھا، جی جی وہ کون قاتل ہیں جو ان سے بھی زیادہ با اختیار تھے، صدر پاکستان سے بھی، بالکل اور وہ کون سے عوامل تھے کہ وہ کسی کو سزا نہیں دلوا سکے. ٹھیک ہے جی. جی جی میرا خیال ہے کہ اگلے کسی انٹرویو میں حامد میر صاحب ان سے یہ ضرور سوال کریں گے. جی جی لیکن کچھ مشکلات کا ہمیں بھی اندازہ ہے. جی جی آپ دیکھ لیں اس میں خالد شہنشاہ کے مرڈر کو دیکھ لیں، ہمارے جو پروسیکیوٹر دوست تھے شاہ صاحب، آپ کے ہمارے کامن فرینڈ تھے، بالکل بالکل آپ دیکھ لیں کہ انہیں کس طریقے سے مروایا گیا. انہوں نے صرف ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ میں قاتلوں کو سزا دلواؤں گا، ہم ان کے قریب پہنچ گئے. آپ دیکھ لیں کہ آپ دیکھ لیں کہ ایویڈنس کس طریقے سے ضائع کی گئی. جی جی اگر آپ میرے سے ڈائریکٹ سوال کریں تو میں ایک لائن میں اس کو، جو آپ سعود عزیز سے آج تفتیش کریں انڈیپینڈنٹلی جی جی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قتل کی کھرے کس طرف جاتے ہیں. وہ فوری طور پہ اس فورینزک ایویڈنس ساری دھو دی گئی. جی اس بات پہ تعجب ہوا، اتنا بڑا آپ کا لیڈر اسیسینیٹ ہوتا ہے اور آپ اس کو جگہ کو دھو رہے ہیں. بالکل یہ تو کولیبریشن ہے اس کرائم کے اندر، جی جی بالکل یہ تو اس کے اندر معاونت ہے. اور سب نے آ کے اسی کے اوپر بات کی کہ آپ کو کیا جلدی تھی، یہ تو آپ مہینوں بند. وہ کہتے تھے لوگ اگریسو ہو رہے تھے تو خون تھا تو نعرے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. اگر آپ اتنی سی جگہ کو سیکیور نہیں کر سکتے تھے تو آپ کو سیکیورٹی کی ڈیوٹی چھوڑ دینی چاہیے. بالکل کوئی جواز نہیں ہے. بی بی کی کرائم سین کو دھونے سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں تو شاید آصف زرداری کسی حد تک حق بجانب ہیں. اور اس بات کا ذکر یو این رپورٹ میں بھی ہے جو دھونے کے حوالے سے اسکاٹ لینڈ یارڈ، جی جی یو این سمیت جتنے تحقیقاتی ادارے تھے انہیں تعجب تھا بالکل ان کا. پھر یو این کمیشن نے تو دیکھیں نا، یو این کمیشن کو تو آنے سے پہلے بھی دھمکیاں دی گئیں. زرداری صاحب نے اٹیمپٹ کی، زرداری صاحب نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بھی بلایا، بالکل کیونکہ آپ دیکھیں کہ کیا ستم ہے کہ بی بی کی ڈیتھ کے بعد بلیم کیا جاتا ہے آصف علی زرداری کو کہ انہوں نے مروایا بی بی کو. اور پاکستان کے اندر ایک بڑی تعداد، میں ان کے لیے سب سے کم وہ لفظ احمق استعمال کروں گا، جو یہ بلیو کرتی ہے کہ آصف زرداری ان کے مرڈر میں شامل ہے. آصف زرداری نے یو این کمیشن بھی بلایا، جی جی آصف زرداری نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بھی بلایا، لیکن شاید آصف زرداری کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان قاتلوں کو کٹہرے کے اندر لے کے آتے. بالکل یو این کمیشن کو آنے سے پہلے تھریٹ کیا گیا کہ اگر آپ آئے تو آپ کو اڑا دیں گے. یو این کمیشن کی ملاقاتوں کو جس طرح سبوتاج کیا جاتا تھا، جو مشکلات انویسٹیگیشن میں انہیں آئیں وہ سب بتا رہی ہیں کہ بی بی کے قاتل آج بھی ان کے دائیں بائیں ہیں. بالکل اس کمیشن کی میٹنگز کی فلائٹس کینسل ہوئیں. یہ سب باتوں کا ذکر اس کتاب کے اندر موجود ہے. جو لوگ بی بی کے قاتلوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جی 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 وہ اقوام متحدہ کے کمیشن کی جو رپورٹ، جو بک ہے، رپورٹ نہیں جو بک ہے، جی 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 ہیرالڈو منوز کی جو بک ہے بے نظیر بھٹوز اسیسینیشن اینڈ پاکستان، پالیٹکس آف پاکستان، اس کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بی بی کو کس نے شہید کیا ہے. تو یہ بس ایک المیہ ہے جو ناظرین، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا المیہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے. اس حوالے سے ہم مزید گفتگو کو جاری رکھنا چاہتے ہیں لیکن وقت کی قلت آڑے آتی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.